آپ نے بیان فرمایا، یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، آج کے اس دور میں سمجھنے والا ہے۔ حضرت شفیق بن ابراہیم ازدی، ان کا ذکر حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے آگے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں نے کس طرح توبہ کی، اللہ کی طرف کس طرح مائل ہوئے۔ ہم بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں، ہمیں یہ واقعہ پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ان بزرگوں نے توبہ کی۔ اب وہ توبہ دو قسم کی ہے۔ ایک تو توبہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی شخص گناہوں میں مبتلا تھا، گناہ کرتا تھا، کوئی ڈاکو تھا، کوئی زانی تھا، کوئی شرابی تھا، اور رب تعالیٰ نے ان کو وقت کا ولی بنا دیا۔ کیوں؟ انہوں نے توبہ کی ان گناہوں سے، اللہ کے قریب آئے، رب نے مقام عطا فرما دیا۔ اور بعض کی جو توبہ کا ذکر ملتا ہے، لازمی نہیں کہ وہ سارے کسی نہ کسی بڑے گناہ میں ہی مبتلا ہوں۔ اللہ والے دنیا سے کنارہ کشی کر کے جب سارا اپنا دھیان، اپنی توجہ اپنے رب کی طرف کر لیتے ہیں، وہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا سے توبہ کر لی ہے۔ لازمی نہیں کہ وہ سارے کے سارے معاذ اللہ زانی تھے، پھری ولی بنے، کچھ ایسے بھی تھے، نیک تھے، نمازی تھے، لیکن وقت دنیا میں بھی گزرتا تھا، اور جب رب نے ان کو اپنی لگن لگا دی تو دنیا کی ہر شے بھول گئے اور سارا اپنا دھیان، ساری توجہ اپنے رب کی طرف کی۔ اب ان بزرگوں کی توبہ کا ذکر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس انداز میں فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی توبہ کس طرح انہوں نے کی، یعنی اللہ کی طرف مائل کیسے ہوئے۔ آپ خود بیان کرتے ہیں حضرت شفیق بن ابراہیم اللہ کے ولی کہ ایک سال بلخ میں، یہ شہر ہے، ایک شدید قحط پڑا، حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ مطلب یہ کہ جس کے پاس جو آیا، کسی کی طرف سے آیا یا کسی کا کوئی مال دیکھا تو یہ پرواہ نہیں کی حلال ہے حرام ہے، تو ایک دوسرے کو کھانے والا حساب ہو گیا۔ اب سب لوگ غم زدہ اور پریشان حال تھے، جو آج ہمارے حالات بنے ہوئے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ کہتے ہیں میں بازار میں جا رہا تھا، ایک غلام کو دیکھا، ہنستا آ رہا ہے، کہکا لگاتا ہوا آ رہا ہے۔ میں نے اسے یہ کہا، او غلام، تجھے شرم نہیں آتی؟ لوگ غربت کی وجہ سے، لوگ قحط سالی کی وجہ سے ایک دوسرے کو کھا رہے، لوگوں کی اتنی بری حالت ہے، اور تو بازار میں سرے عام جو ہے کہکے لگا رہا ہے، ہنستا ہوا جا رہا ہے، تجھے کوئی شرم نہیں آتی؟ اب اس غلام نے آگے سے جواب یہ دیا کہ میں اس کا غلام ہوں جو اس شہر کا مالک ہے۔ یعنی اس نے کہا بھی میں تو MNA کا ملازم ہوں، میں تو وقت کے وزیر کا ملازم ہوں، میں وزیر اعظم کی نوکری کرتا ہوں، یہ غربت ہوگی تمہارے لیے ہوگی، قحط سالی ہوگی تمہارے لیے ہوگی، میں تو جو علاقے کا سب سے امیر بندہ، میں تو اس کا ملازم ہوں، لہذا مجھے کس بات کا خوف، مجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہے، مجھے کسی بات کا خوف نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ تو تمہیں ہے پریشانی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس غلام کی بات سنی کہ وہ غلام کہہ رہا ہے شہر کا جو مالک، یعنی شہر کا جو امیر بندہ ہے، میں اس کا غلام ہوں، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، تو کہتے ہیں میں نے کہا میں تو اس مالک الملک کا غلام ہوں، میں تو اپنے آپ کو اس رب کا غلام کہتا ہوں، میں تو اپنے آپ کو اس مالک کا بندہ سمجھتا ہوں، جو شہر کا مالک ہے، اگر اس کے غلام کو کوئی پریشانی نہیں ہے، جو ساری جہاں کے مالک کا غلام ہو، اس کو کیوں پریشانی ہونی چاہیے؟ اب جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو یہ خیال آتے ہی فرماتے ہیں کہ دنیا کے سارے مشاغل سے میں نے اپنے آپ کو جدا کر لیا، اور جب کوئی مجھ سے پوچھتا کہ حضور آپ کا شیخ کون ہے، آپ کا پیر کون ہے جس نے آپ کو یہ رہنمائی دی، تو میں کہتا کہ وہ جو شہر کے مالک کا غلام ہے وہ میرا پیر ہے، اس نے مجھے اللہ کے قریب کیا، اس کی ایک بات نے، اس کے ایک جملے نے دنیا کی حقیقت میرے سامنے رکھ دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں، آج ہمیں پریشان اس لحاظ سے نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے معاملات